کیا اسم قال و قیل ہے ذات نبی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی وومنس ونگ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور حالات کے تعلق سے نوجوان نسل کو واقفیت کے لیے کلاسز رکھی جا رہی ہیں اور ان کو واقف کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی کیمپین کا حصے کے طور پر مجھے آج مخاطب کرنے کے لیے جو ٹاپک دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے ہو از مائی رول ماڈل، دا موسٹ انفلوئنشل پرسن آن ارتھ. ہو از مائی رول ماڈل یعنی ہمارے رول ماڈل، ہمارے لیے نمونہ کون ہے. دا موسٹ انفلوئنشل پرسن آن ارتھ یعنی دنیا کی سب سے با اثر شخصیت کون ہے، اور وہ شخصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم کس کو اپنا رول ماڈل بنائیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ کسی نہ کسی شخص کو دیکھ کر اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. یہ فطری خواہش ہے. اس کے لیے اس شخص کو جس کو وہ پسند کرتا ہے اس کو اپنے لیے نمونہ بناتا ہے اور اسی کے طور طریقوں کو، اس کے ہی لائف سٹائل کو وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ کسی اور سے انسپائر ہوتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو انٹریکشن ہوتا ہے اس کی ماں سے ہوتا ہے، اور وہ بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر ہر چیز سیکھتا ہے. تو سب سے پہلی جو شخصیات بچے سے پیدا ہونے کے بعد کانٹیکٹ میں آتی ہیں وہ اس کی ماں ہے اور اس کا باپ ہے. تو بچے کے لیے تقریباً 7-8 سال کی عمر تک ماں اور باپ جو ہے اس کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، اور وہ جو کرتے ہیں وہی دیکھ کر وہ سیکھتا ہے. ماں باپ جو بتاتے ہیں وہ اس سے کم سیکھتا ہے، لیکن جو ماں باپ کرتے ہیں، جو گھر میں ہوتا ہوا دیکھتا ہے بچہ، اسی سے ہر چیز سیکھتا ہے. بولنا، بات چیت کرنا، اٹھنا بیٹھنا، پہننا اوڑھنا، ویلیوز، کلچر، ہر چیز وہ اپنے گھر میں سیکھتا ہے. جب وہ اسکول جانے لگتا ہے، پھر کالج جانے لگتا ہے، تو وہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے انوائرمنٹ سے، اپنے کلاس فیلوز سے، ان سے وہ متاثر ہوتا ہے. پھر جب وہ ان سے متاثر ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر ان میں سے کسی شخصیات کو وہ پسند کرتا ہے، اور جب ان کو پسند کرنے لگتا ہے تو پھر ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. وہ شخصیات اس کے لیے آپ دیکھیں گے ایک رول ماڈل بن جاتی ہیں. کبھی اس کی ٹیچر رول ماڈل ہوتی ہیں، کبھی اس کے یعنی کوئی بڑی بڑی شخصیات ہیں جیسے لیڈرز ہیں، اور بہت ہی پاپولر اور بہت ہی فیمس جو شخصیات ہوتی ہیں، پھر ان کو دیکھ کر، بار بار دیکھ کر، پھر ان کو وہ اپنا رول ماڈل بنانا شروع کرتا ہے اور اس طرح سے ان کو کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان میں یہ خوبیاں ہیں، یہ کوالٹیز تھیں، یہ کریکٹرسٹک ہیں، اس کی وجہ سے یہ کامیاب ہوئے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک پسندیدہ شخصیت بننے کے لیے ضروری ہے کہ میں ان جیسی ہی یعنی اپنے لائف سٹائل کو اختیار کروں اور ان جیسا ہی میں بنوں، تو پھر لوگ بھی مجھے پسند کریں گے اور میں بھی اسی طرح سے پاپولر بنوں گا. تو یہ جو تھنکنگ ہوتی ہے، اس طرح سے ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی شخصیت کو
جس کو وہ پسند کرتا ہے، جو اس کو پسند آتے ہیں، ان کو اپنا رول ماڈل بناتی ہے، اور پھر ان کے طور طریقوں کو وہ اختیار کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخصیت یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بااثر شخصیت بنے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی شخصیت میں اثر ہو، اور وہ دوسروں کو متاثر کر سکے، اور دوسرے لوگ اس سے انفلوئنس ہو، اور پھر اس کے مطابق دوسرے لوگ اس کو پسند کرنے لگے۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ہم خود بھی دوسروں کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں، دوسروں پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، پھر دوسری جانب ہم کسی اور دوسرے سے ہم متاثر ہوتے ہیں۔ ایٹ اے ٹائم ہم کسی سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایٹ اے ٹائم ہم کسی اور کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ خوبی رکھی ہے، یہ کوالٹی رکھی ہے کہ انسان جو ہے، انسانی جو فطرت ہے، وہ کسی سے متاثر ہوتا ہے اور کسی کو متاثر کرتا ہے۔ تو یہ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے، خاص طور پر آج کل کی جو نوجوان نسل ہے، نوجوانوں کے لیے یہ ایک بہت ہی اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے، کہ ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے کہ وہ کس کو رول ماڈل بنائیں، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دورہ ہے، بہت ساری شخصیات اور پرسنالٹیز ہمارے پہنچ میں ہیں۔ ایک کلک کے ذریعے سے دنیا کی ہر مشہور شخصیت، ہر مشہور پرسنالٹی اور ہر چیز سے ہم لوگ واقف ہو رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں بچوں کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اتنے ساری شخصیات کو، لیڈرز کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کو فالوورز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا میں خاص طور پر فیس بک دیکھیے، انسٹاگرام دیکھیے آپ، یہ ٹیکنالوجی جو ہے، سوشل میڈیا جو ہے، اس کے ذریعے سے ہر بچہ دنیا کی ہر مشہور شخصیت، ہر پرسنالٹی سے انٹروڈیوس بھی ہو رہا ہے، اور اس کی کامیابی اور ناکامی سے واقف ہو رہا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں، جو انوائرمنٹ ہے، جو ہمارا اطراف کا ماحول ہے، ایک انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا اثر نہیں لیتے، لیکن آپ دیکھیں گے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، آپ دیکھیں گے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر ہم اپنے اطراف کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، اور ہم اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس کی وجہ سے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر یہ بہت بڑا چیلنج بن گیا کہ وہ کس کو اپنا رول ماڈل بنائیں، کس کو فالو کریں۔ ایسی صورت میں صحیح گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان جس شخصیت کو، جو پاپولر شخصیت ہے، مشہور شخصیات ہیں، لیڈرز ہیں، ان کو پھر وہ اپنا رول ماڈل بنانے لگے ہیں، اور پھر انہی کے طور طریقوں کو اپنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیے دن بدن گمراہی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور صحیح راستے سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمارے پاس یہ سوال اٹھتا ہے کہ بحیثیت مسلمان کی، کیا ہم ہر وہ شخصیت جو پاپولر ہے، جو مشہور ہے، اور جو لوگ بہت سارے اس کے فالوورز ہیں، تو کیا ہم بھی اس کو اپنا رول ماڈل بنائیں، اور ہم بھی اس جیسا بننے کی کوشش کریں؟ آپ دیکھیں دنیا میں ایک بااثر شخصیت بننے کے لیے، ایک انفلوئنشل پرسنالٹی بننے کے لیے، آج دنیا میں لوگ بڑے بڑے بہت مہنگے کورسز کر رہے ہیں، جس کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورسز کہا جاتا ہے۔ ان کورسز میں آپ دیکھیں گے سکھایا جاتا ہے، ٹرین کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی شخصیت کو بااثر بنا سکتے ہیں، اور کس طرح سے آپ دوسرے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں، اور اپنے فالوورز کی تعداد کو آپ بڑھا سکتے ہیں۔ تو ان کے یہاں جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کوچ ہیں، ان کے یہاں 5 بنیادی چیزیں ہیں جس پر وہ کام کرنے کے لیے ٹریننگ دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 5 جو ٹاپ 5 کوالٹیز اگر کسی پرسن میں ہو، تو پھر وہ کسی بھی شخص کو دوسرے شخص کو اپنے سے متاثر کر سکتا ہے۔ اور یہ سمجھا جاتا ہے آج کل کی مارکیٹنگ انڈسٹری میں، ایڈورٹائزمنٹ کی انڈسٹری میں، اور کامیابی کے لیے یہ شرائط وہ لوگ بتاتے ہیں جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کوچ ہیں، کہ یہ خوبیاں اگر اپنے اندر پیدا کر لی جائیں تو کوئی بھی انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اور دنیا میں وہ کامیاب ہوگا، اور وہ ایک لیڈر بھی بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ان کے یہاں 5 جو ٹاپ کوالٹیز ہیں، وہ انہوں نے جو بتائی ہیں، وہ سب سے پہلی جو کوالٹی ان کے مطابق یہ ہے کہ پیشن اینڈ ایبلٹی ٹو انسپائر، جو شخص بااثر شخصیت بننا چاہتا ہے، اپنی پرسنالٹی کو کامیاب پرسنالٹی بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے
کہ اس کے اندر پیشن ہو اپنے کام کے تئیں، اور اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے کہ وہ دوسروں کو انسپائر کر سکے۔ پھر دوسری کوالٹی جو وہ لوگ بتاتے ہیں، جو اس کا کلیم ہے، یعنی جو بھی نظریات کی وہ جو آئیڈیالوجی کی وہ یعنی پرچار کر رہا ہے، اس آئیڈیالوجی جو ہے اس کا جو کلیم ہے ویلیوز پہ ہونا چاہیے۔ یعنی ویلیو بیسڈ جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے، جو پیشن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ پھر تیسری چیز کوالٹی جو وہ لوگ بتاتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کوچ، کہ کمٹمنٹ ٹو کمیونٹی، یعنی اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی قوم کے لیے، نیشن کے لیے، یا جو بھی آرگنائزیشن ہے اس کے لیے ان کے اندر کمٹمنٹ ہونا چاہیے۔ اور پھر چوتھی جو کوالٹی وہ بتاتے ہیں کہ ایبلٹی ٹو اوورکم آبسٹیکلس، یعنی انسان اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے کہ جس پیشن کے لیے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، تو اس پیشن کے راستے میں جو بھی مشکلات آئیں گی، جو بھی رکاوٹیں آئیں گی، ان مشکلات اور ان رکاوٹوں کو یعنی ہٹانے اور ان کو اوور کم کرنے کی صلاحیت پیدا کرے، اور ان کو دور کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، تو پھر ہم ایک بااثر شخصیت بن سکتے ہیں۔ پھر پانچویں جو کوالٹی وہ بتاتے ہیں کہ سیلف لیسنس اینڈ ایکسپٹینس آف ادرس، یعنی جو بھی آپ کا پیشن ہے، اس پیشن کے لیے آپ کے اندر کوئی سیلفشنس نہیں ہونی چاہیے، یعنی خود غرضی نہیں ہونی چاہیے، کوئی مفاد نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی ہڈن آپ کے یعنی ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے لوگوں کو آپ پھر متاثر کر سکتے ہیں۔ تو ان کے مطابق ٹاپ 5 کوالٹیز آف رول ماڈلز جو ہیں، جس شخصیت میں، جس پرسنالٹی میں، یا جس لیڈر میں یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہیں، تو وہ شخص رول ماڈل بن سکتا ہے۔ اور رول ماڈل کا دوسرا کام بھی یہ ہے کہ یہ شخص اپنی پرسنالٹی کو ان کیریکٹرسٹک سے آراستہ کرے گا، تو پھر وہ سماج اور سوسائٹی میں تبدیلی لا سکتا ہے، کسی دوسرے انسان کو انفلوئنس کر سکتا ہے اور اس کی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو اس مقصد کے تحت یہ 5 کوالٹیز پیدا کرنے کے لیے یعنی ٹریننگ دی جاتی ہے اور سکھایا جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ بحیثیت مسلمان کے ہمارے لیے رول ماڈل کون ہونا چاہیے؟ اور آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانی فطرت کے مطابق ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب زندگی کے ہر مسئلے کے تعلق سے احکامات قرآن و حدیث میں بیان کر دیے، تو پھر یہ فطری چیز کے لیے کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کوئی حکم نہ دیتا اور اس کے تعلق سے کلیئر کٹ ہمیں قرآن و حدیث میں نہ بتایا جاتا؟ تو آپ دیکھیں سب سے پہلا یہ سوال کہ مسلمان اور نوجوانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے رول ماڈل کون ہونا چاہیے؟ اور پھر دوسرا یہ سوال اٹھتا ہے کہ وائی ڈو وی نیڈ اے رول ماڈل اینڈ ہاؤ ٹو چوز اے رول ماڈل؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، یہ ہر انسان کے لیے، ہر نوجوان کے لیے بہت ہی اہم سوال ہے آج کل کے ماحول میں، خاص طور پر جبکہ ہر چیز ایزیلی اویلیبل ہے، ہر قسم کا انسان کے تعلق سے ساری ڈیٹیلز ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ہی اہم ہو جاتا ہے کہ وہ یہ پہچانے، یہ سلیکٹ کرے کہ ہمارے لیے رول ماڈل کون ہونا چاہیے اور ہمیں رول ماڈل کیوں چاہیے۔ تو آپ دیکھیں اس کا سب سے پہلا جواب رول ماڈل کے سلسلے میں، اور وائی ڈو وی نیڈ اے رول ماڈل اینڈ ہاؤ ٹو چوز اے رول ماڈل، ہمارا جو پیدا کرنے والا ہے، ہمارا جو مالک ہے، ہمارا جو رب ہے، الخالق، اللہ دا کریٹر، اس نے ہمیں کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ ہمارا رول ماڈل کون ہونا چاہیے اور ہمارے رول ماڈل کون ہیں اور رول ماڈل کو کس طریقے سے سلیکٹ کیا جانا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سلسلے میں ہماری بہت ہی بہترین رہنمائی فرمائی، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور ان کے ذریعے سے انسانیت کو یہ بتایا کہ تمہارا رول ماڈل کون ہونا چاہیے، تمہیں کس کو اپنا اسوہ حسنہ بنانا ہے، کن کی تمہیں پیروی کرنی چاہیے، کن کوالٹیز کے حامل افراد کی تمہیں پیروی کرنی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے تم کو دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا۔ اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے اور رول ماڈل کے طور پر نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی طرف سے بھیجے گئے آخری نبی اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا کریٹر ہے، اس نے خود ہمیں بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہیں، اور ہمیں حکم بھی یہی دیا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ نبیوں کا یہ کام تھا کہ وہ اپنی قوم، اپنی ملت، اپنی یعنی اس کنٹری میں وہاں پہ رہتے، ان کے درمیان ہی رہتے، اور ان جیسی ہی زندگی بسر کر کے انہوں نے بتایا کہ ایک انسان کو بہترین زندگی اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کن خوبیوں کا اور کن کوالٹیز کا اور کن کیریکٹرسٹک کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے اللہ گائیڈنس ان قرآن ہے ریگارڈنگ ہمیں ملتا ہے رول ماڈل، اور پھر ہمیں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں، میراکلس ہیں، یعنی میراکلس آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ دیکھیں گے آپ کے جو فالوورز تھے، صحابہ جو تھے، جنہوں نے آپ کو فالو کیا، تو کس طریقے سے یعنی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو دوسری یعنی قوموں کے لوگ ہیں، جو نان مسلمس ہیں، انہوں نے آپ کے اخلاق و کردار کی کس طریقے سے گواہی دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مسلمان کے لیے ہمارا جو رول ماڈل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کا جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور اللہ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے نبی کی پیروی کریں، اور ان کی پیروی کر کے صحابہ نے دنیا میں یہ ثابت کر دیا کہ جو کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہ ہر زمانے میں، ہر قوم میں قیامت تک کے لیے کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی سی بات میں آپ لوگوں کے تعلق سے دماغ یعنی ہمارا جو مائنڈ ہے اس کے تعلق سے کرنا چاہوں گی، پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گی کہ 95% آف who you are by the time you are 35، یعنی اکثر ہماری زندگیوں میں یہ کیا ہوتا ہے، 35 ایئرس آنے تک ہم کمپلیٹلی ہماری پرسنالٹی یعنی سیٹ ہو جاتی ہے۔ ہم ایک بحثیت انڈیویجول کی، بحثیت ایک پرسنالٹی کے، ہماری آئیڈیالوجی، ہماری تھنکنگ، ہمارا وے آف لائف، ہماری سکسس، ہمارا کریئر، یہ ساری چیزیں، ہماری شادی، یعنی بہت ساری چیزیں ہماری 95% جو ہے 35 ایئرس تک کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ اب ہمارے لیے یعنی جو بھی چیز چینج ہونا ہے، ویلیو سسٹم ہے، ہمارا کلچر ہے، ہمارا لائف سٹائل ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ دیکھیں گے ہماری سیٹ ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہمارا ایک میمورائز بیہیویئر ہوتا ہے، ہمارا پھر ایموشنل ریاکشنز ہوتے ہیں، ہمارا بلیف سسٹم جو ہے وہ ہوتا ہے، پھر ہمارا پرسیپشنز ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے، وہ پوری چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں، اور وہی چیزیں ہماری کیا بار بار وہی چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں، اور وہی چیز آپ دیکھیں گے ہمارا مائنڈ ہماری باڈی کو انسٹرکشن دیتا ہے، اور وہی چیز ہم مسلسل کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں جبکہ ہماری باڈی، ہمارا مائنڈ جو ہے ایک سیٹ آف رولز کے تحت یعنی سیٹ ہو چکا ہے، پروگرام ہو چکا ہے، اور اسی کے تحت ہم ڈیلی اسی پیٹرن سے ہم لوگ اپنی ایکٹیویٹیز کو انجام دے رہے ہیں، اسی انداز میں سوچتے ہیں، اسی انداز میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، بات چیت کرتے، ایٹیٹیوڈ، ہمارا بیہیویئر، یہ ساری چیزیں ہماری سیٹ ہو چکی ہوتی ہیں، اور یہی چیزیں اب خالی ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، ڈیلی وہی چیز ہماری پروڈیوس ہوتی رہتی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے جبکہ ہم سیٹ ہو چکے ہیں، ہماری یہ پریکٹس ہو رہی ہے، اور ہم تمام معاملات میں بہت مضبوط ہو چکے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کیا اس چیز کو بدلا جا سکتا ہے؟ یعنی سوچ کو، انسان کی سوچ کو اور اس کے بیہیویئر کو، اس کے پرسیپشن کو اور اس کے ایٹیٹیوڈ کو بدلا جا سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ریکنڈیشن دا باڈی ٹو اے نیو مائنڈ۔ تو اب آپ دیکھیں گے ہم کو ایک سیٹ آف رولز ہے ہمارے دماغ میں، اور اسی کے مطابق ایک سوچ ہے ہماری، اس سماج اور سوسائٹی نے مل کر ہماری ایک سوچ بنائی ہے، ہمارے انوائرمنٹ نے، ہماری عادت و اطوار جو ہے بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ڈیولپ ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر ایک رول بتایا جاتا ہے کہ دا وے یو تھنک ہیز سم افیکٹ آن یور لائف، یعنی جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں اسی طریقے سے ہماری یعنی اس کا ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ ہم جیسا سوچیں گے ویسا ہی ہماری لائف سیٹ ہوتی ہے، جس طرح سے ہم سوچتے ہیں اسی طرح سے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو یور تھنکنگ کنٹرول یور انوائرمنٹ، یعنی ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو بلیف سسٹم ہے، وہی ہمارے یعنی ہماری زندگی پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور ہمارے انوائرمنٹ پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔
تو یہاں پر آپ دیکھیں یو بگن ٹو تھنک ایکول ٹو یور انوائرمنٹ. تو یعنی 95% ہم اپنے انوائرمنٹ، اپنے اطراف کے ماحول اور اطراف جس ماحول جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں اسی کو ہم لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے ہمارا ایک مائنڈ کا جو پیٹرن ہے وہ اس طریقے سے ہمارا کام کرتا ہے. تو انسان کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی تھنک، ایکٹ اور فیل. وی ہیو ٹو بیکم somebody else. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے ہم دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، انوائرمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، وہی چیز ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے اور ہم بن گئے ہیں کوئی اور پرسنالٹی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں یہ میری پرسنالٹی ہے. مگر اصل میں آپ دیکھیں گے ہم کسی اور کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور کسی اور کی چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں عمل پیرا ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں ڈفرینٹ ڈومینس ہوتے ہیں آف ہیومن لائف ہے. جیسے لکس ہیں یعنی اس کی خوبصورت یا بدصورت ہونا، نیچر، بیہیویئر ہے، ریلیشن شپس ہے، لائف سٹائل ہے، پروفیشن ہے، منی ہے. اور پھر انسان ڈفرینٹ اسٹیجز آف لائف سے گزرتا ہے. مثال کے طور پر چائلڈہڈ ہے، یوتھ ہے اور اولڈ ایج ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایٹ ڈفرینٹ اسٹیجز آف لائف یعنی ہم ہر اسٹیج آف لائف پہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز کو ایڈمائر کرتے ہیں، انسپائر کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں ٹو inspired to be someone and as per our goals, aspirations and admirations. We copy these personalities for their certain qualities for or expertise and want to be like them, and that person is a role model. تو ہر زندگی کے ڈفرینٹ ایجز پہ ہم ڈفرینٹ پرسنالٹیز کو کیا ہے پسند کرتے ہیں اور پھر ان کے مطابق ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جس کو ہم انسپائر یعنی جس سے ہم انسپائر ہو رہے ہیں، جس کو ہم پسند کر رہے ہیں، وہ شخصیت پھر ہمارے لیے رول ماڈل بن جاتی ہے. ایز اوور موٹیویشن چینج اوور رول ماڈلس چینجز. تو ہر انسان کے رول ماڈلس کیا ہیں؟ ایج کے ساتھ، وقت اور حالات، ایکسپوجر کے لحاظ سے، نیچر اور بیہیویئر اور لائف سٹائل کے حساب سے اور عمر کے ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں. تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہر دور میں ہمارا ایک رول ماڈل چینج ہوتا رہتا ہے. کبھی کوئی ہمارا رول ماڈل تھا، یعنی کوئی لیڈر ہمارا رول ماڈل تھے، لیکن اب ان کی کوئی چیزیں ہمیں پتہ چل گئی ہیں تو اب ہم ان سے متاثر نہیں ہوتے، ہم کسی اور کو رول ماڈل بنا رہے ہیں. تو آج ایک پرسنالٹی رول ماڈل ہے، یعنی بچے کے لیے بچپن میں ماں سب سے پہلے رول ماڈل ہے، پھر باپ ہے، پھر اس کے بعد بہن، بڑا بھائی یا بڑی بہن ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اسکول کے دوست احباب ہوتے ہیں. پھر اس طرح سے ہر لیول پہ وہ الگ الگ شخصیات کو اپنا رول ماڈل بناتا ہے. تو ہر وقت اس طرح کے رول ماڈلز کو بدلتے رہنا اپنی پسند کے مطابق کیا انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے؟ یہ جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اس سلسلے میں بھی گائیڈ کیا، الخالق نے، کہ ہمارا رول ماڈل ہر دور میں، ہر عمر میں، ہر ایج میں، ہر لائف سٹائل کے ساتھ، ہر تھنکنگ کے ساتھ کون ہونا چاہیے. اور صحیح رول ماڈل ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. کس کو رول ماڈل بنایا جائے، کن کوالٹیز کی بنیاد پر اس شخص کو پسند کیا جائے، ایڈمائر کیا جائے اور اس کو انسپائر اس سے ہوں اور پھر اس کو اپنی زندگی کے لیے یعنی چنا جائے. تو یہاں پر آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہمارے لیے ایک کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ لائف ٹائم جو ہے رول ماڈل ہمیں بتا دیا ہے. اور وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں رول ماڈل کے تعلق سے تقریباً 50 کے قریب آیات نازل کی ہیں اور اس میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنایا جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارے لیے کون بہتر ہے، جس کے لائف سٹائل کو، جس کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور وہ شخصیت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سبحان اللہ. اور اس کے سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں 50 کے قریب آیات کو نازل فرمایا اور حکم دیا کہ رول ماڈل بنانے کے لیے، کسی کو فالو کرنے کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کریں، آپ کو فالو کریں. تو یہاں پر آپ دیکھیں الخالق یعنی جس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اس کو جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی الخالق، دا کریٹر.
And Al-Khaliq is one who brings things into existence after they know existence, who invents and innovates without a prior model, and then bestows upon them their characteristics of movement and other qualities. He is the one who invents whatever the eyes can see and perfect their creation. Subhanallah. How to live by this name? We should live our life believing that Al-Khaliq is the only one able to create and have full trust in him. Ask him just how he made our from good to also make our manners good. Allah has said he is Allah, the creator, and huwallahul khaliqu. Subhanallah. फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिसको रोल मॉडल बनाने का हुक्म दिया है, उसकी खुद जिसने ये जमीन को, आसमान को पैदा किया है, हम इंसानों को पैदा किया है, और जिसको हमें रोल मॉडल बनाने का हुक्म दिया गया है, वो शख्सियत के ताल्लुक से खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, व इन्नका, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, and you are certainly on the most exalted standard of moral excellence. फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस वजह से दुनिया में यानी भेजा, और आपकी शख्सियत ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए क्या मुकाम और दर्जा रखती है. वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, and we have not sent you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, except as a mercy to the world. सुबहानल्लाह. तो अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत रोल मॉडल के दुनिया में सारी इंसानियत के लिए बनाकर भेजा गया. यानी आपका दुनिया में आना दुनिया के लिए एक रहमत है, और आपके जो अखलाक हैं, जो आपकी क्वालिटीज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो बहुत ही हाईएस्ट लेवल की हैं. और किसी भी इंसान को एक रोल मॉडल बनने के लिए, जिस तरह से दुनिया के कोच ने बताया कि ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, अल्लाह ताला ने खुद हमें बता दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के अंदर तुम्हारे लिए यानी रहमत है, और आपका दुनिया में आना ही सारी दुनिया के लिए, सारे यूनिवर्स के लिए रहमत है. सुभान अल्लाह, यानी इट्स ए ब्लेसिंग. और जो कोई भी शख्स आपको फॉलो करेगा वो कामयाब होगा दुनिया में भी और आखिरत में. कितनी बेहतरीन बात अल्लाह ने बयान कर दी. और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की तारीफ फरमाई है. जो खालिक है, जो क्रिएटर है, वो खुद कह रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कि आपके जो अखलाक हैं वो बेहतरीन है और बहुत हाईएस्ट लेवल के हैं. जबकि हम देखते हैं कि दुनिया में यानी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी बनने के लिए, अभी आपके सामने मैंने 5 टॉप क्वालिटीज बताई कि उनको इख्तियार करने से कोई भी शख्स जो है लीडर बन सकता है, कोई भी शख्स बासर शख्सियत बन सकता है. लेकिन आप देखेंगे उनके अंदर कंप्लीटली यानी वो खूबियां और क्वालिटीज नहीं होती जिसकी वजह से हम किसी इंसान को मुतासिर कर सकें. मिसाल के तौर पर आप दुनिया के बड़े बड़े लीडरान को आप देखिए, लीडर्स को देखिए, उनकी शख्सियत यानी उनके बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हैं और उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और उनसे इंस्पायर हुए हैं, और दुनिया में बड़े बड़े इनकलाबात आए हैं, रेवोल्यूशंस आए हैं, दुनिया में हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं. लेकिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं अखलाकी पहलू से उनकी जिंदगियों में कमी पाई जाती है. एक लेवल, एक मामले में वो बहुत ज्यादा यानी उनका बहुत अखलाकी लेवल बहुत हाई है, लेकिन दूसरे मामलात में हम देखते हैं कि उनका अखलाक की जो पहलू है वो बहुत ही कमजोर है. तो और वो कमजोरियां हम पे जाहिर भी हो जाती हैं. जब हम उनकी शख्सियत का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चल जाता है उनकी बायोग्राफीज, उनकी हालात ज़िंदगी कि उन्होंने ज़िंदगियों में कहाँ कहाँ अखलाकी कमजोरियों का मुजाहरा किया है. लेकिन आप देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनालिटी थी वो एक मुकम्मिल शख्सियत थी. आपके किसी भी जिंदगी के पहलू से, चाहे आप देखिए बहैसियत इंसान के, बहैसियत शौहर के, बहैसियत बाप के, आप देखते हैं बहैसियत लीडर के, बहैसियत कमांडर इन चीफ के, बहैसियत खाजी के, यानी जो हर रोल जो आपने प्ले किया है उसमें आप परफेक्ट हैं. कहीं भी किसी कमजोरी का या किसी अखलाकी कमजोरी का हमें एक वाकया भी नहीं मिलता है. और इसकी तस्दीक खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की तस्दीक, आपकी खूबियों की, आपके प्रोफेशन की अल्लाह खुद तारीफ कर रहा है और ये बता रहा है कि आप खुलुकुन अजीम, यानी आप
اخلاق کے سب سے ہائیسٹ لیول پہ تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ بتانے کے بعد بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم بھی دیا گیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. O Messenger of Sallallahu Alaihi Wasallam, tell people, if you indeed love Allah, follow me, and Allah will love you and will forgive you. Your sins, Allah is all forgiving, all compassionate. تو آپ دیکھیں اس طرح سے ہمیں بے حساب آیتیں قرآن میں ملتی ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ نبی کی پیروی ہی اللہ کی پیروی ہے. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی تم اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کرو تو یہ اللہ کی اطاعت کے برابر ہے. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. جب اللہ کے نبی کی اتباع اور اطاعت کریں گے ہم، تب ہم وہ اللہ کی اطاعت کرنے کے برابر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں فرما دیا کہ نبی کے اندر تمہارے لیے لقد کان رسول اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بہترین نمونہ ہے اور ایک رول ماڈل ہے، اور تم اس کو فالو کرو. اور تم ان کو فالو کریں گے، ان کی پیروی کریں گے تو تم دنیا میں کامیاب ہوں گے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف یعنی ایک بہترین اخلاق اور خوبیوں والا قرار دیا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے معجزوں اور میراکل سے بھی نوازا ہے. انسان جو ہے، انسان کی ظاہری یعنی خوبیوں کے ساتھ ساتھ، اخلاقی خوبیوں کے ساتھ ساتھ، انسان جب کسی کو رول ماڈل بنانا چاہتا ہے تو ان میں کچھ غیر معمولی یعنی چیزیں بھی دیکھنا چاہتا ہے. ان کے اندر کوئی غیر معمولی یعنی صفات ہوں تو پھر وہ ان سے وہ متاثر بھی ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حساب معجزوں سے نوازا، اور ان میں سے آپ دیکھیں گے آپ کو جو معجزے دیے گئے وہ کون سے ہیں. few of them miracles جو ہیں، the revelation of the قرآن، یعنی سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے. اور قرآن ایک زندہ جاوید کتاب ہے. اس کتاب کے ذریعے سے آج سے 1400 پہلے یہ کتاب نازل ہوئی تھی. اس وقت لوگوں نے فائدہ اٹھایا تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئے، اور آج بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اور الحمدللہ قیامت تک اس کتاب سے فائدہ جو لوگ اٹھائیں گے اور اس کی تعلیمات کی پیروی کریں گے، وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا. ختم نبوت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی ہے، یعنی آپ آخری نبی ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے کوئی یعنی جو نظر آنے والے معجزے تھے ان سے بھی نوازا ہے. مثال کے طور پر چاند کا 2 ٹکڑے ہونا معراج کا سفر ہے، اور آپ دیکھیں گے یعنی کھانے میں برکت کا ہونا. یعنی اس طرح سے بے حساب اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزوں سے نوازا. تو یہ دونوں چیزیں یعنی حسی اور غیر حسی دونوں معجزوں سے آپ کو نوازا گیا، اور یہ اس کا زندہ ثبوت ہے کہ آج بھی 1400 سال کے بعد آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں. نہ کوئی فیس بک تھا، نہ کوئی انسٹاگرام تھا، نہ کوئی سوشل میڈیا ڈیسک تھا، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی جو تعلیمات ہے اس کا اثر ہے کہ آج بھی ساری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1.8 یا 2.1 بلین مسلمان دنیا میں موجود ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں. یہ اس کا زندہ ثبوت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات جو ہیں آتھینٹک ہیں، یعنی جو کچھ آپ نے کیا، جو کچھ آپ نے بولا، اس کو محفوظ کر دیا گیا، اور اس میں اگر کوئی بھی غلط چیز شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ فوراً وہ غلط چیز ظاہر ہو جاتی ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ صحیح چیز کو لوگ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات کے سلسلے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آپ کو پہل جو دیکھتا اس پر آپ کی ہیبت طاری ہو جاتی، آپ کے قریب جو رہتا اسے آپ سے محبت ہو جاتی. یعنی کسی بھی انسان کی پاپولیرٹی اور فالوورز کو دیکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو فالوورز ہیں، آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. جب انسان محبت کرتا ہے کسی سے تو پھر اس کو فالو کرتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ سے قریب جو رہتا آپ سے محبت ہو جاتی.
آپ کے اوصاف بیان کرنے والا کہتا کہ میں نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، نہ آپ کے بعد نہ آپ سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تبصرہ ہے۔ بالکل یہی تاثیر ایک دوسرے انداز میں عروہ بن مسعود نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیان کیا تھا۔ کفار مکہ نے پہلے بددل ہو کر پھر یعنی دوبارہ آپ کے پاس نمائندے بھیجا، لیکن انہیں کسی کی نمائندگی پسند نہیں آئی۔ آخر میں انہوں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا، اے قریش کے لوگوں، میں کسریٰ کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا، قیصر کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا، اور نجاشی کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی کسی قوم میں وہ شان نہیں دیکھی جو شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھیوں کے درمیان دیکھی۔ سچ کہتا ہوں میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو کسی صورت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ اب تم لوگ سوچ لو، یہ دو شہادتیں ہیں، یعنی پہلی شہادت ہم دیکھتے ہیں گواہی ایک اڈلٹ اینڈ میچیور اور ایک بہت ہی جانثار ساتھی کی ہے، جو قبل نبوت سے لے کر آخر تک سفر و حضر اور قلبت و جلوت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا، جس کا آپ سے قریب ترین رشتہ تھا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انت منی و انا منکا۔ دوسری شہادت ایک مردوم شناس اور جہاں دیدہ دشمن کی ہے، جسے اپنی قوم میں معزز ترین مقام حاصل تھا۔ قوم کے لوگ اسے پہلوٹی کے اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، اس لیے بجا طور پر عظمت اور محبت کی حقیقت سے بخوبی آشنا تھا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دو لوگوں نے گواہی دی، یعنی دو لوگوں نے قبولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شخصیت تھے۔ یعنی دوست اور دشمن دونوں اس بات پر شاہد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باروق، دل آویز اور بے مثال شخصیت کے حامل تھے۔ آپ جیسا شخص کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آدمی پر رعب طاری ہو جاتا۔ فرش خاک پر بے سر و سامان ساتھیوں کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت و عظمت کا یہ عالم ہوتا کہ اس کے سامنے قیصر و کسریٰ اور نجاشی تمام جاہ و جلال اور تزک و احتشام کے ساتھ اپنے تخت و تاج میں چھوٹے نظر آتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر بلا کی کشش تھی۔ جو شخص قریب سے دیکھتا آپ کا گرویدہ یعنی آپ کو پسند کرنے لگتا۔ آپ کے ساتھی دل و جان سے آپ پر فدا تھے۔ یہ کوئی دو محض آدمیوں کا احساس نہیں ہے، یعنی تاریخ کی بے شمار مثالیں گواہ ہیں کہ یہ ایک عام احساس تھا۔ پھر یہ احساس آپ کی زندگی تک ہی محدود نہیں رہا۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج آپ کی سیرت پڑھنے سے یہی احساس ہوتا ہے کہ کوئی بھی انصاف پسند دوست ہو یا دشمن اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کا نام اسلام ہے، جس پر انسان کی فلاح و نجات کا دار و مدار ہے، اور حقیقی اطاعت کی بنیاد اور روح یہی محبت اور تعظیم اور ریسپیکٹ ہے۔ یہ دونوں جذبات کسی کے بارے میں جتنے زیادہ ہوتے ہیں، اس کی اطاعت اتنی ہی کامل اور پائیدار ہوتی ہے، آسانی سے بے چراؤ چاں ہوتی ہے، ذوق و شوق سے ہوتی ہے، جوش اور ولولے سے ہوتی ہے، اور شرف و عزت سمجھ کر ہوتی ہے۔ پھر آدمی اطاعت پر ہی قناعت نہیں کرتا، ایک قدم آگے بڑھ کر اتباع کی کوشش کرتا ہے، اپنے پیشوا اپنے لیڈر کی ایک ایک بات اور ایک ایک ادا کو محبت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اپنے کو اسی رنگ میں رنگنے کی فکر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت آپ کی عظمت و برتری کے احساس کی اس کیفیت کو پیدا کرنے اور پروان چڑھانے کا واحد ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہے، یا یوں کہے کہ آپ کے بارے میں ہم سے جس اطاعت کا مطالبہ کیا گیا، ایک سلیم الفطرت انسان کے اندر اس اطاعت کا جذبہ آپ کے سیرت کے مطالعے سے خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، پیدا کرنا نہیں پڑتا۔ اور یہ مطالعہ جو ہے بار بار غور سے ہونا چاہیے، کیونکہ عظمت و برتری کا احساس تو ایک بار کے مطالعے سے کسی بھی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن محبت پیدا کرنے کے لیے بار بار مطالعہ کرنا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ سے سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ سے قریب رہنے اور ملتے جلتے رہنے کی شکل یہی ہو سکتی ہے۔ تو سبحان اللہ، تو آپ دیکھیں کس طریقے سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ جو محبت کرتے تھے، اور اس زمانے میں جب آپ موجود تھے، آپ کے صحابہ نے آپ کی ایک ایک ادا کو پہچانا اور اس کو عملی جامہ پہنایا اپنی زندگیوں میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ تو دنیا میں کامیاب ہونے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور آپ کی شخصیت کو رول ماڈل بنانا ہے۔ جب ہم آپ کی شخصیت کو رول ماڈل بنائیں گے
تو ہم آپ دیکھیں گے ان کی جیسے ہم بن پائیں گے، اور ان کی جیسی یعنی ہم زندگی گزاریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آپ کے یعنی ساتھی جو تھے، آپ کے جو کمپینینز تھے، ان کی بھی اللہ نے تعریف فرمائی ہے قرآن میں، اور کہا کہ اللہ ان سے خوش ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، اتباع کرتے تھے، اور ان سے خوش ہونے کی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یعنی آیت کے ذریعے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جو فالوورز ہیں، وہ کامیاب ہے اور اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ تو قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانے کا حکم دیتا ہے، ان کی اتباع کا حکم دیتا ہے، اور جو ان کو فالو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ان سے راضی ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تو یہ جو باتیں ہیں یعنی آپ کے اپنے لوگ جو ہیں، جو آپ کے فالوورز ہیں، جو آپ کے امتی ہیں، انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، اور یہ اس کی پریکٹیکل اگزامپل دنیا میں موجود ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اصل خوبی، اصل کسی شخصیت کی پہچان جو ہے اچھائی کی، وہ یہ ہے کہ اس کے دشمن بھی اس کے خوبیوں کی گواہی دے، یعنی جو اس کے دشمن ہیں وہ بھی بعض موقعوں پر گواہی دیں کہ ان کے اندر بھلے ہی ان سے میرا اختلاف ہے یا ان کو میں وہ نہیں کرتا، لیکن ان کے اندر یہ خوبی موجود ہے۔ تو اصل فضیلت والی بات یہ ہے کہ جو دشمن ہیں، یعنی دوست تو ہماری تعریف ہی کرتا ہے، دوست ہماری خوبیوں کے گن گاتا ہی ہے، لیکن جو دشمن ہیں جب وہ ہماری خوبیوں کی گواہی دے تو پھر آپ دیکھیں گے ویسی شخصیت غیر معمولی شخصیت ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار و اخلاق کی گواہی دشمنوں نے بھی دی ہے، دوستوں نے تو دی ہی دی ہے، لیکن دشمنوں نے بھی اس کی گواہی دی ہے۔ اس زمانے میں جو ابو سفیان تھا، ہرقل کے دربار میں ہرقل نے اس سے جب سوال کیا کہ یہ جو محمد ہے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کیسے ہیں، تو ابو سفیان نے ڈیٹیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کیا۔ تو اس ڈسکرپشن کو پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب بات آئی یعنی ان کے اندر اتنی اخلاقی خوبی تھی ابو سفیان میں کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان رکھتے تھے، وہ ایک عقل مند انسان تھے۔ بھلے ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے تھے، انہوں نے اسلام کو نہیں قبول کیا تھا، لیکن جب ان کے تعلق سے بات کرنے کا وقت آیا تو بے ساختہ ان کے دل نے یہ گواہی دی، اور ان کے زبان نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ کی سیرہ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس زمانے میں ہی نہیں دشمنوں نے آپ کی تعریف کی ہو، بلکہ آپ کے کردار و اخلاق کی گواہی دی ہو، اور ایسے واقعات ہمیں سیرہ میں ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش مکہ نے ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اپنے ویلیبل تھنگس یعنی ان کی جو قیمتی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کا معاملہ آتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی بھروسہ کرتے تھے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت میں مکے میں کیوں چھوڑا تھا کہ آپ کے پاس کفار مکہ کی جو قیمتی ساز و سامان ہے آپ کے پاس امانت کے طور پر تھا، یعنی جب اپنی قیمتی چیزوں کو کسی کے پاس بھروسہ کرنے اور رکھوانے کی بات آتی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ٹرسٹ کرتے تھے۔ آپ رسول بنائے جانے سے پہلے امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے، تو ان امانتوں کو واپس لوٹانے کے لیے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینے میں چھوڑا تھا، اور وہ تمام امانتیں آپ نے لوٹانے کے بعد 3 دن کے بعد آپ مدینہ آپ نے ہجرت کی تھی۔ تو ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مکمل شخصیت تھی، اور ایک ایسی شخصیت تھی جس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں تھی۔ تو اس کی گواہی آپ دیکھیں گے ہر دور میں 1400 سال کے بعد بھی آپ دیکھیں گے ہر دور میں ہر قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بااثر ہونے کی گواہی دی ہے۔ تو ایک شخصیت کا میں ذکر کروں گی، مائیکل ہارٹ کا، یعنی یہ مائیکل ہارٹ از این امریکن ایسٹروفزسٹ، اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دی ہنڈریڈس۔ یعنی اس سلسلے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ مائیکل ہارٹ
माइकल हार्ट जो था इंग्लैंड में कहीं 1726 में, उसने ये चंद लोगों को बातचीत करते हुए सुना कि वो लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि दुनिया में सबसे यानी बासठ शख्सियत कौन है और टॉप मोस्ट शख्सियत कौन सी हैं, और उसके लिए उसने उनको चुना, यानी बासठ शख्सियत को सुना और उनकी ग्रेडिंग की गई है। तो आप देखेंगे उसने दी 100 बुल की ये किताब लिखी, यानी 1 से लेकर 100 तक लोगों को चुना उसने और फिर उनकी ग्रेडिंग की कि पहले नंबर पर ये होंगे, दूसरे नंबर पर ये होंगे। तो इसके लिए उसको बहुत ही डिफिकल्टी पेश आई, क्योंकि उसको देखना था कि वो शख्सियत जिनको वो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी यानी 62 शख्सियत इन ह्यूमन हिस्ट्री, जब ये बुक लिख रहा था वो, तो उसको बड़ी मुश्किल पेश आई कि कौन सी क्वालिटीज को बुनियाद बनाए जिसकी बुनियाद पर दुनिया के बड़े बड़े लीडरान को मुंतखब किया जाए। तो इसके लिए आप देखेंगे हालांकि उसने बहुत सारी क्वालिटीज देखी और उसमें उसके पेश नजर जो सबसे अहम क्वालिटी थी वो ये कि किसी शख्सियत ने ऐसा कोई कारनामा अंजाम दिया हो जिसकी वजह से सारी इंसानियत को, सारी दुनिया को फायदा हो। तो उस और उनकी खिदमत और उनके कामों की वजह से यानी ह्यूमैनिटी को फायदा हुआ हो और सबसे ज्यादा फायदा हुआ और लोगों के अंदर तब्दीली आई हो, लोग बदल गए हैं और दुनिया में तब्दीली आई। तो उसके लिए उसने 3 चीजें रखी, यानी वो शख्सियत के कारनामे खिदमत की वजह से पूरी दुनिया में, समाज में, यानी दुनिया के इंसानों के अंदर पहली तब्दीली, यानी उनके समाजी लिहाज से, सियासी लिहाज से, माशी लिहाज से और मजहबी लिहाज से उन्होंने कोई तब्दीली लाई हो समाज और सोसाइटी में और ह्यूमैनिटी में, यानी सारी दुनिया में, हिस्ट्री में, तो वैसे शख्स को उसने बुनियाद बनाया और उनको ग्रेडिंग दी है। तो उसके लिए उसने पहली चीज ये रखी कि वो शख्सियत की वजह से समाज में तब्दीली हो और मजहब, उनके मजहबी आइडियोलॉजी में तब्दीली हो और उनकी पॉलिटिकल सिस्टम बदल जाए और फिर उसके जरिए से आप देखेंगे यानी एक पूरी इंसानियत को फायदा पहुंचे। तो इसके लिए हम दुनिया के बड़े बड़े रेवोल्यूशंस को देखते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमने रशियन रेवोल्यूशन को देखा कि आप देखेंगे रशिया में जब रेवोल्यूशन आया तो जमहूरियत कायम हुई, यानी कम्युनिज्म आया। इस तरीके से आप देखेंगे फ्रांस का रेवोल्यूशन हमने देखा। तो ये रेवोल्यूशन से कहीं ना कहीं यानी इंसानों को बड़े पैमाने पर फायदा जरूर हुआ है, लेकिन वो फायदा हर लिहाज से नहीं है, यानी माशी तौर पर उनको फायदा हुआ है, सरमायादाराना निजाम खत्म हुआ है। फिर आप देखेंगे रोमन रेवोल्यूशन आया, उसमें आप देखेंगे मजहबी रेवोल्यूशन था, जिसमें आप देखेंगे सारी कौम, जब बादशाह क्रिश्चियन हुआ तो सारी कौम क्रिश्चियन हो गई थी। तो इसको भी बड़े बड़े स्कॉलर जो हिस्टोरियंस जो हैं इसको यानी कंप्लीट रेवोल्यूशन या कंप्लीट चेंज नहीं मानते। तो फिर इसके लिए बहुत ज्यादा तहकीक हुई और इसने माइकल हार्ट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉप यानी नंबर 1 पर रखा। और फिर उसने जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पर रखा तो उसने ये वजह बताई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही कम अरसे में, 23 साल के अरसे में लोगों की थिंकिंग को चेंज किया, उनकी सोच को चेंज किया, उनकी आइडियोलॉजी को चेंज किया, उनकी माशी और सियासी हालत बदली और उनके वैल्यू सिस्टम बदला, उनका कल्चर बदला, उनका तहजीब, उनका लाइफस्टाइल, यानी हर किस्म का सियासी, माशी और मजहबी जो बदलाव आया और ये बदलाव की वजह सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। सुभान अल्लाह। और इस वजह से उसने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फर्स्ट यानी पहला नंबर दिया है। तो इससे में पता चलता है कि किस तरीके से यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों और आपकी तब्दीली दुनिया में आपने लाई और आपके आने वजह से कितना ज्यादा इंसानियत को फायदा पहुंचा। वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन जो है, ये इस शख्स की आपको नंबर देने से हमें पता चलता है कि आपकी वजह से यानी ह्यूमैनिटी को इतना ज्यादा फायदा हुआ। फिर उसने ये कहा कि वो लीडर की मौजूदगी के वक्त ही फायदा हो या फिर उसके जाने के बाद भी कौम को कितना फायदा हुआ, यानी ह्यूमैनिटी को कितना फायदा हुआ। तो आप देखेंगे 1400 साल पहले सारी दुनिया में यानी ह्यूमैनिटी को फायदा हुआ, लोग बदले, सहाबा जैसी कौम तैयार हुई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आज भी दुनिया में 1.8 बिलियन मुसलमान मौजूद हैं और आज भी आपके यानी इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, आपकी तालीमात को फॉलो किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस बात का सबूत है कि ऐसा लीडर जो मौजूद था उस वक्त भी चेंज आया और उसके गुजर जाने के सालों साल यानी सदियों गुजर जाने के बाद भी
फ्यूचर में भी उसकी तब्दीली के असरात देखने को मिलते हैं। तो इस बुनियाद पर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नाम दिया कि द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी ऑन अर्थ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो जो शख्स यानी सही और हक को पहचानने की सलाहियत रखता है, आप देखेंगे इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनों ने तारीफ तो की ही की है, लेकिन गैरों ने भी इस तरीके से जो अक्ल और फहम रखते, जो समझ रखते, उन्होंने आपकी इन अल्फाज में तारीफ की और इस तरीके से आपको पहला मुकाम दिया गया। फिर उसके बाद हमें और एक दूसरी चीज जो मिलती है, एक और किताब है, इसमें भी आपको यानी ऑन हीरोज बोल के हैं, तो इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी ये मुकाम उन लोगों ने दिया है। फिर एक इंडियन फिलोसोफर है प्रोफेसर के.एस. रामकृष्ण राव, उसने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में यही बात कही है कि आपने दुनिया को एक बेहतरीन सिस्टम दिया, एक बेहतरीन निज़ाम दिया, और उसके ज़रिए से उसने इंसानियत का बेइंतहा फलाह और बहबूदी का काम किया है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वो कारनामे थे, और इन कारनामों को अंजाम देने में वो आपकी अखलाकी खूबियाँ थी कि आप ऑनेस्ट थे, आप सिंपल थे। यानी दुनिया के जो बड़े बड़े लीडरान होते हैं, उनके लाइफस्टाइल को हम देखते हैं तो वो एक बहुत ही लग्जरी लाइफ गुजारते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा अखलाकी खराबियाँ होती हैं। लेकिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए कि दुश्मनों ने आपसे दुश्मनी की, लेकिन आपने उनके साथ अच्छा सलूक किया। आपकी सिंपलिसिटी, सिंपल लाइफ, ऑनेस्टी और आपकी अमानतदारी और आपकी सच्चाई, ये ऐसी खूबियाँ थी। दुश्मनों को माफ़ करना और दुश्मनों के साथ भी बेहतरीन सलूक करना, ये तमाम ऐसी खूबियाँ थी जिसकी वजह से आप देखिए एक बाअसर शख्सियत आप बने और उसके ज़रिए से आपने सारी इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाया। तो बस अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला न सिर्फ हम लोगों को यानी बोलने या सुनने वाला बनाए, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से हकीकी मानों में अपना रोल मॉडल बनाने वाला बनाए, उनकी तालीमात को दिल से कबूल करने वाला और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे को पूछना ये था सवाल कि आपका जो लेक्चर है जी इसमें आप ये बता रही हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के मोस्ट इंफ्लुएंशियल पर्सनालिटी यानी एज ए रोल मॉडल के हैं। जी आज के यूथ को हम किस तरीके से गाइड करें और कैसे उन्हें आपकी जिंदगी से रोशनास कराएं, क्योंकि बहुत ही आज की चमकती दमकती दुनिया में जो रोल मॉडल बनाया जा रहा वो इस तरीके से कि जैसा आप भी जानती हैं कि सामने जो चीज़ भी नज़र आती है उन्हीं को रोल मॉडल किसी न किसी वजह से बनाया जा रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से भी दूर होते जा रहे हैं। तो जी इसमें हम यूथ को किस तरीके से गाइड करें और ख़ास कर बॉयज़। जी जी बहुत ही बेहतरीन एंड सवाल आपने किया। अल्हम्दुलिल्लाह आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही वक्त के लिहाज से सही भी है कि आजकल की इस चमकती दमकती दुनिया में हम देखते हैं कि हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ऐसी सूरत में यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से वाकिफ़ होना और फिर उसको सही समझना और अमल करना एक बड़ा चैलेंज भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त आप नबी बनाए गए थे, उस वक्त का जो माहौल था आज के माहौल से कोई मुख्तलिफ नहीं था, बल्कि हर जमाने में हर दौर में आप देखेंगे यही इसी किस्म का माहौल मौजूद रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अमल करने वाले भले ही थोड़े ही क्यों लोग ना हो, वो लोग अमल करें और अपने अमल के जरिए से यानी अपनी जिंदगियों में इस्लाम को लाएं और उसके मुताबिक अगर हम अपनी जिंदगियों में अमल करें तो आप देखेंगे ये चीज हमारा जो अमल है, हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा और उसके जरिए से हम लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। आज सबसे बड़ी यानी कमजोरी हमारे मुसलमानों में खुद ये पाई जाती है कि हम अल्लाह के नबी की तालीमात से तो यानी वाकिफ भी हैं, वाकिफ करवाते भी हैं, लेकिन अमली नमूना हमें देखने को नहीं मिलता। बहुत कम अमली नमूना हमें देखने को मिलता है। तो इस वजह से नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। लेकिन इसका बेहतरीन हल यही है,
خاص طور پر جیسے آپ نے بتایا بوائز کے لیے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر خود عمل کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو یعنی دین کی خود ہم تعلیمات کو حاصل کریں اور ہم خود اپنے بچوں کو تعلیم دیں. گھر میں ماں اور باپ پہ بچوں کو ٹرسٹ ہوتا ہے، جب وہ بات کوئی بتاتے ہیں اور اچھے طریقے سے اور عمل کے ساتھ بتاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ چیز ان کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ میں آتی ہے، اور پھر وہ دنیا میں کہیں بھی جائیں ان کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے اور وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. تو بہترین طریقہ میرے مطابق یہی ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے نبی کی تعلیمات کی طرف بلائیں، اور اس کے لیے جو طریقہ ہو سکتا ہے ہم اس کا اختیار کریں. ایک تو عملی نمونہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یعنی اس کے لیے ہمیں اللہ کے نبی کی تعلیمات کے لیے لیکچرز، ڈیبیٹس رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے ان کو بتانے کی ضرورت ہے. جی جزاک اللہ. جی. اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ایک اور سوال ہے میرا آپ سے، جی جی پوچھیے. وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل وے میں کیسا ہم آج کی جنریشن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے قریب کریں، کیونکہ تھیوری تو سبھی کو معلوم ہے. اب جیسا آپ نے اپنا ایک لیکچر دیا، اسی جی جی طریقے سے کئی اور لیکچرز بھی سن رہے ہیں. صحیح. تو ایسے اس میں بھی ہم پریکٹیکل وے میں کس طریقے سے ہماری یوتھ کو، جنریشن کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے قریب کریں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی مانے گھر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ماحول کافی اثر انداز ہوتا ہے. پھر صحیح. ہماری جو سوشل لائف ہے، جو ہماری فیملی لائف ہے، اس کا بھی اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے اس میں ہم کس طریقے سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی تعلیمات سے قریب کریں پریکٹیکل وے میں. جی تو آپ کے سوال، آپ بہت بہترین سوال ہے آپ کا یہ بھی الحمدللہ. آپ دیکھیں اس کے لیے جیسا کہ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے جو کوچ ہیں، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں گے یوتھ کا اس طرف بہت زیادہ رجحان ہے کہ ہر آفیسز میں ہوں یا کمپنیز میں ہوں یا پھر اسکولس اینڈ کالجز میں یا پروفیشنل ڈگری حاصل کرنے والوں کو اس طرح کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے یا ٹریننگ کے 1 ویک کے ان کے لیے 1 ویک یا 1 دن یا 2 دن کے ان کے لیے مطلب مہینے میں، سال میں اس طرح سے ان کے لیے کلاسز رکھی جاتی ہیں، تربیتی کلاسز. کیونکہ زندگی کے ہر فیلڈ میں انسان کے یعنی اخلاق صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جو اخلاق جب انسان کے صحیح ہوتے ہیں اور وہ ٹرینڈ ہوتا ہے تو وہ کہیں بھی فائدہ مند بنتا ہے. اور جب اخلاق میں خرابی ہوتی ہے تو انسان کی پرسنالٹی میں خرابی آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جہاں جہاں جاتا ہے اس سے اس کے نقصانات ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہر لیول پہ ہر جگہ ایسے کورسز رکھے جا رہے ہیں، اور ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو کورسز ہیں یہ وہی کورسز سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی یعنی ہم اگر ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ ان کو ہی کہیں نہ کہیں بنیاد بنا کر یہ لیے گئے ہیں. تو ان کو جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اس طرح کی کوالٹیز ڈیولپ کرنی ہے تو لوگ ذوق اور شوق سے جاتے بھی ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے دے کر سیکھ بھی رہے ہیں، اور خوش بھی ہو رہے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ اس کی تربیت حاصل کی ہے. اور وہی ہم دین کی بات ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نام پر بتاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ چیز پریکٹیکل نہیں ہے اور یہ چیز ہماری زندگیوں میں اپلائی نہیں ہوتی ہے. ماحول اور سماج اور سوسائٹی اتنا بدل چکا ہے. تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو یعنی ڈفرینٹ کورسز کی شکل میں اتنا یعنی پریزنٹیبل بنائیں اور اتنا اٹریکٹیو بنائیں، اور ان کو یہ بتائیں کہ یہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے اور آپ اس کو فالو کریں گے تو یہی چیز آپ کو یہ پریکٹیکل ہی ہے اور آپ کو یہ زندگی میں کام آنے والی ہے. تو ہر لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کوئی خاص ایک ہی طریقہ ہم نہیں بتا سکتے، بہت سارے جیسا گھر میں ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد بچے اسکولس میں کالجز میں جاتے ہیں وہاں پر ایک انوائرمنٹ بنانے کی ضرورت ہے، کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور نئے نئے جو میتھڈس ہیں، طریقے جو ہیں ان کو حلال جو طریقے ان کو اڈاپٹ کر کے ان کو میسج کرنے میں کنوے کریں اور ان کو وقتاً اور فوقتاً تعلیمات سے واقف کرواتے رہیں. تو میں سمجھتی ہوں ایک وقت کے بعد انشاءاللہ ضرور یعنی تبدیلی آئے گی، اور نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ ان کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ اصل ہمارے لیے کامیابی کس چیز میں ہے. جی جی جزاک اللہ. بہت السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایک سوال کرنا تھا
کہ جی لوگوں کی دلوں میں سنت کی اہمیت کس طرح سے پیدا کریں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ سنت کی اہمیت کے لیے آپ دیکھیں گے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بچوں کو جیسا ہم بتائیں کہ بیٹا یہ سنت ہے، جیسا بسم اللہ بول کے کھانا کھانا ہے، تو ان کو بڑا وہ لگتا ہے کہ ہم نے سنت بولا ہے تو ان کو اتنا اٹریکٹیو نہیں لگتا ہے کیونکہ ماحول اس طرح سے ہو چکا ہے. لیکن وہی چیز آپ کو اس کے بینیفٹس آپ بتائیں، اس کے فائدے اگر آپ اس کو بتائیں کہ یہ بسم اللہ بولنے سے آپ کو اتنے فائدے ہوں گے، آپ کی دنیا آپ کی زندگی میں آپ کو اس طرح سے فائدہ پہنچے گا بول کر اگر اس کے تھوڑے سے بینیفٹس فائدے بتا کر اگر ہم سنت بول کر بتائیں تو یہ بہتر طریقہ رہے گا بچوں کے لیے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے ہم خود اپنے عمل سے ظاہر کریں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہمیں بے انتہا محبت ہے، لیکن جب موقع آتا ہے، کوئی ایسے مواقع آتے ہیں جب ہم خود سنت کو یعنی ہمارا ظاہر نہیں ہوتا ہے تو پھر بچے اس کو پھر ایزی لینے لگتے ہیں. تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ سنت کی اہمیت اور افادیت اور اس کے جو بینیفٹس ہیں، جو فائدے ہیں، اس کو ان کو بتا کے سنت بتایا جائے تو میں سمجھتی ہوں زیادہ فائدے مند ہوگا. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ تھا کہ مطلب پریزنٹ سینیریو میں جس طریقے سے مسلمان پر، اسلام پر اینڈ الگ الگ طریقے سے سیرت النبی پر بھی یعنی حملے ہو رہے، یا پھر وہ کوئی میگزین کے ذریعے سے ہو، کوئی کارٹون کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طریقے سے، تو جو موجودہ جو نسل ہے جی ان کے اندر یہ جو ہیٹریڈ، اسلام کے تھرو ہیٹریڈ پیدا جو کیا جا رہا ہے، اس کو کیسا یعنی کم کرنا ہے، کیسا ختم کرنا ہے اکارڈنگ ٹو سیرت؟ جی الحمدللہ. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسے کئی واقعات آئے ہمیں ملتے ہیں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ کی حیات میں ہی آپ کو ٹارگٹ بنایا گیا تھا. اس کی جو سب سے پہلی مثال ہمیں ملتی ہے، آپ کے پڑوس میں جو خاتون رہتی تھی وہ آپ پر کچرا ڈالا کرتی تھی، یعنی اس کا کام ہی یہ تھا. اور آپ پھر دیکھیں ابو جہل کی جو بیوی ہے وہ آپ کے لیے باضابطہ کانٹے چن کر لاتی اور آپ کے راستے میں بچھا دیتی کہ تاکہ آپ فجر کے وقت نماز کے لیے جائیں تو وہ کانٹے آپ کے پیر میں چھپ جائیں. تو اس واقعے سے ہمیں خود لیسن لینا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حیات میں آپ کے تعلق سے یعنی آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کو یعنی آپ کے اوپر یعنی کچرا ڈالا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تو آپ نے اس کو کیسے ریئیکٹ کیا؟ یعنی جو خاتون آپ کے اوپر کچرا ڈالتی تھی، جب وہ بیمار ہوئی اور ایک دن آپ کے اوپر کچرا نہیں آیا تو آپ کو فکر ہوئی اور آپ نے یہ کہا پوچھا کہ وہ آج کچرا نہیں ڈالی، تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ خاتون بیمار ہے. تو آپ اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، اور جب آپ اس کی عیادت کے لیے گئے اور آپ نے اس کی بہت ہی اچھی انداز میں عیادت کی تو خاتون بڑی حیرت زدہ ہوئی کہ میں اس پر کچرا ڈالتی ہوں اور یہ شخص یعنی میں اس کا برا چاہ رہی ہوں لیکن یہ میرا بھلا چاہتا ہے اور میری یعنی مزاج پرسی کے لیے آ گیا، میری عیادت کے لیے آ گیا. اور پھر یہ وجہ جو ہے اس کے ایمان لانے کی وجہ بنی. تو آج بھی سیم یہی چیز اپلیکیبل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ذات پر جس طرح کی بھی یعنی باتیں کی جا رہی ہیں، جو نامناسب باتیں کی جا رہی ہیں یا کارٹونز وغیرہ بنائے جا رہے ہیں، تو آپ کی ذات اور آپ کی عظمت جو ہے وہ بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو باقی رکھا ہے. جب کفار مکہ نے یہ کہا آپ کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا کہ یہ تو جڑ کٹا ہے، تو اللہ نے انا آتینا سورہ کوثر سے نوازا. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں گے آج تک آپ کا نام باقی ہے اور آپ کا نام پورا دن ساری دنیا میں جہاں جہاں اذان ہوتی اس میں آپ کا نام لیا جاتا ہے. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اپنی پھوکوں سے یعنی اسلام کو بجھانا چاہتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نامناسب چیزوں کا اظہار کرتا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. یعنی جو بڑی شخصیات ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان کے تعلق سے حاسدین تو ہر زمانے میں چاہے ان کی حیات ہو یا ان کے انتقال کے بعد ہو، یہ ان کے سلسلے میں حاسدین ہر دور میں پیدا ہوں گے اور ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جائے گی. تو ان چیزوں کو پہلا تو طریقہ یہ ہے کہ نظر انداز کیا جائے، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ان باتوں کو پھیلایا نہ جائے. اگر کسی نے کہیں پر کسی ملک میں یہ چیز کی ہے تو ہم یہ نہ کریں کہ وہاں پر ایسے ہو رہا ہے، وہاں پر ایسے ہو رہا ہے، ہر ایک کو نہ بتائیں، اگنور کریں، نظر انداز کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا
کہ آپ کے جو دشمن تھے ان کے ساتھ آپ نے جو سلوک کیا تھا ویسا ہی سلوک ہم ان کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ یہ چیز ختم ہو جائے گی. اور ہر وقت یہ معاملہ اٹھتا رہتا ہے, ہمیشہ ہوتا رہا 1400 سال سے. اس طرح سے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا ہے, لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے, یہ ان کو ہی نقصان ہوا ہے. تو ہمیں ایسی چیزوں کے سلسلے میں بس یہی کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, اور یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہے, سیرت مبارکہ جو ہے ابھی تک ان تک پہنچی نہیں ہے, اس لیے وہ ایسی بات کر رہے ہیں. تو ہم کوشش کریں ان تک یہ تعلیمات کو پہنچایا جائے. یہی طریقہ ہمارے لیے بہتر ہے آج کے ماحول میں. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر باجی. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ. کسی اور کو کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم باجی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے. جی وہ یہ ہے آج کل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہو رہی ہے جی اس کے بارے میں ہم عورتوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہاں, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. کہ جیسے ہم خواتین ہیں تو جب اس طرح کی نامناسب یعنی گستاخانہ باتیں کی جا رہی ہیں تو ویسے وقت میں ہمارا یہ کام یہ ہے کہ ہمارے بچے یعنی سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے رہتے ہیں, کنیکٹڈ ہے, انٹرنیٹ کی وجہ سے, واٹس ایپ کی وجہ سے ایسی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں گستاخانہ باتیں. تو ہم اپنے بچوں کو گھر میں اس چیز کے سلسلے میں جو صحیح ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا, یعنی بحیثیت ماں کے اپنے بچے کو اس فتنے سے بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے, اور اس فتنے سے بچانے کا اپنے بچے کو گھر میں کوشش ہونی چاہیے, اور بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی ذات اور آپ کی زندگی کیسی تھی, بچوں کو بتایا جائے. اور ایسے سچویشن میں جب اس طرح کی گستاخی ہو رہی ہو ہم اس میں انوالو نہ ہوں اور یہ چیزوں کو نہ پھیلائیں. اور اس کے لیے اپنے بچوں کو ہم بٹھا کے 5-10 منٹ بات کریں کہ بیٹا آپ کے پاس یہ میسج آیا ہوگا, لیکن ہمیں اس کو کیسے ریاکٹ کرنا ہے, اگنور کرنا ہے, نظر انداز ہونا ہے. اور اگر آپ کے کوئی دوسرے نان مسلم دوست ہیں اگر اس سلسلے میں سوال کر رہے ہیں تو ان کو صحیح بات بتانی ہے. اور یہی ہم سوچ رکھنا ہے کہ جو بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کے اوپر تو اس طریقے کے حملے ہوتے رہتے ہیں, اور یہ کوئی یعنی یہ نامناسب ضرور ہے لیکن ہم اس کو بڑھاوا نہ دیں اور اس کو ہم یعنی صحیح تعلیمات کے ذریعے کم کرنے کی کوشش کریں. تو اس طرح سے عورتیں بھی اپنے گھروں میں یا اپنے فرینڈ سرکل میں یا رشتہ داروں میں جب یہ وبا پھیلتی ہے اس طرح کی, تو آپ دیکھیں گے اس طرح کا فتنہ ہوتا ہے تو ہر ایک کی کان تک یہ بات پہنچتی ہے کہ اس طرح سے وہاں ہوا ہے, اس طرح سے اللہ کے نبی کے سلسلے میں بات کی گئی ہے. تو ہم جو ہے اپنا ایک بولتے ہیں نا صحیح جو اسٹینڈ ہے اس سلسلے میں اس کو ہم اڈاپٹ کریں اور خود بھی اس پہ قائم رہیں, اور دوسروں کو بھی خاص طور پر اپنے بچے یا دوست احباب سہیلیاں جن سے بھی ہمارا بات چیت ہوتی ہے ٹاپک پہ ان کو ہم بتا دیں کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ چیزیں پھر ختم ہو جاتی ہیں. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر باجی. جزاک اللہ ہاں خیر. میرا ایک اور سوال ہے آپ سے. جی ابھی جیسا ہماری ایک بہن باجی نے یہ کہا ہے کہ عورتوں کی کیا ذمہ داری بنتی, تو جی آپ کیا تھوڑا سا ایسا گائیڈ کر سکیں گی کہ ہماری جو میرے کوشچن زیادہ تر یوتھ اور ینگ جنریشن سے ہی ہے, جی جی کیونکہ آج جو ہمارا ماحول بنا ہوا ہے تو اس میں کیا ہے 1-to-1 کوشچن کرنا, اس کا رپلائی دینا بہت ضروری سمجھ لیا جاتا ہے. تو ایسے میں آپ یوتھ کو کیا گائیڈنس دیں گے اپنے اس لیکچر کے تھرو کہ جو گستاخی کی جا رہی ہے تو ایسے میں ہماری یوتھ ان کو کس طریقے سے رپلائی کرے, کیونکہ جو جذبات ہیں جو احساسات ہیں وہ تو ہمارے بہت زیادہ مجروح ہوئے ہیں, لیکن کیونکہ ایک پیغام بھی جانا ہے, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو جی بطور صحیح. امتی کے ہماری کیا ریسپانسبلٹی بنتی اور ہم ان کو کس دائرے میں رپلائی دیں تاکہ ان کو ایک میسج بھی جائے اور وہ ایسی بدتمیزی سے اور ایسی گستاخانہ حرکتوں سے وہ لوگ باز آ سکیں. جی اس کے سلسلے میں دیکھیے میں سب سے پہلی چیز تو یہ بتانا چاہوں گی یوتھ کے لیے کہ ہم اگر کوئی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے سلسلے میں گستاخانہ حرکت کرے تو یہ لازمی سی چیز ہے کہ ہم بحیثیت امتی اور مسلمان کے ہمارے جذبات مجروح ہوں گے, ہمیں شدید
غصہ آئے گا اور ہم اس کو ریئیکٹ کریں گے، ہے نا. ہر چیز کا ایک ایکشن ہوتا ہے اور اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. تو بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں تو پھر ہمیں غصہ آتا ہے، ہماری غیرت جو ہے وہ ابھرتی ہے اور ہم کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں جو نامناسب ہوتی ہے. صحیح طریقہ یہ ہے بحیثیت امتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سلسلے میں پروٹیکٹ کرنے کا ہمارا بنیادی حق ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے کہ کسی کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے گستاخی نہ کر سکے. اور اب اس نے کیا ہے تو اس کو یہ پتا ہو جانا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم پھر وہ ایسے کرے گا تو یہ یعنی یہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہوگی. لیکن اس کا لیے یہ طریقہ جو ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے، جیسا عام طور پہ ایک عوامی جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ زیادہ مناسب نہیں ہے. اس کا صحیح ریئیکشن یہ ہے، پازیٹیو وے میں جو ہمارا ریئیکشن ہونا چاہیے، ہمارے جذبات کے اظہار کا طریقہ جو یہ ہے کہ ایک تو ہم یعنی جو کچھ کیا گیا اس کے سلسلے میں پروٹیسٹ کریں. پروٹیسٹ کے مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان تک یہ میسج پہنچا دیا جائے کہ یہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو گستاخی کی گئی ہے ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. تو ہم ان کو ایک لیٹر لکھ کے دے سکتے ہیں، ذمہ داران تک پہنچا دیں، جو لوگوں نے جو ان کے معاملات کے ذمہ دار ہیں ان تک ہم یہ بات پہنچا دیں کہ یہ چیز ہمیں سخت ناگوار گزری ہے اور اس طرح کی چیزوں کو ہم لوگ پسند نہیں کرتے. اور آپ دیکھیں ان کی اگر کسی لیڈر کے تعلق سے اگر ہم کوئی غلط بات کہہ دیں تو دنیا میں قانون ہے کہ کسی بھی جو لیڈر ہے ان کے تعلق سے کوئی بھی بات بلاسفیمی جو ایکٹ ہے اس کے تحت ہم کسی بھی لیڈر کے تعلق سے اس کے اوپر یعنی اس کے ساتھ گستاخی نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے پروفٹ ہیں، تو کیسے ہم اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں. تو اس چیز کا ان کو احساس دلایا جائے، ان کو لیٹر لکھ سکتے ہیں یا پھر جو ان کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر اپنی یعنی ناراضی کا ہم اظہار کر سکتے ہیں بہتر الفاظ میں. ہم بھی بہتر الفاظ کا استعمال کریں، ہم بھی کوئی گستاخانہ الفاظ استعمال نہ کریں جس نے گستاخی کی ہے، بلکہ بہترین انداز میں اپنے یعنی غم اور غصے کو درج کروائیں. یہ ایک چیز ہو سکتی ہے. پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم زیادہ یعنی ایسے کوئی طریقے اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے یہ معاملہ اور بگڑ جائے. یہ دوسرا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے صبر اور برداشت اور نظر انداز کا معاملہ اختیار کیا تھا تو بعض جگہوں پہ ہمیں یعنی ہائی لیول پہ اس کو پریزنٹ کر دینا چاہیے، لیکن عام ایک آدمی جو ہے اس کو زیادہ پھیلائے نہیں. بس اپنی جگہ معلوم ہو گیا ہے تو اللہ کے نبی کے لیے درود پڑھ لیں. اور پھر آپ دیکھیں گے اس کے تعلیمات کے تعلق سے اگر کوئی دوست احباب جو ہیں سوال کر رہے ہیں تو ان کو صحیح طریقہ بتا دیں کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے. ہم دنیا میں کسی ایک عام انسان کی عزت پر حملہ نہیں کر سکتے. اگر میں آپ کے تعلق سے کوئی غلط بات کہوں تو آپ کو برداشت ہوگا. جب آپ کو نہیں برداشت ہوگا، آپ میرے فرینڈ ہیں، تو پھر آپ بتائیے ہم اپنے لیڈر کے سلسلے میں غلط بات کیسے برداشت کریں. تو بہتر طریقے سے اس کا جواب دیں. تو مجھے لگتا ہے یہ زیادہ مناسب ہے. جی جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت. چلیے اور کوئی سوال نہ ہو تو ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ کار کیا تھا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ وہی ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا. موعظۃ حکمہ، یعنی جب تم اللہ کے بندوں کو جب اللہ کے دین کی طرف بلاؤ تو واعظ کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے اور حکمت کے ذریعے. تو دعوت و تبلیغ کے کام میں خاص طور پر حکمت کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کب کون سی بات کی جانی چاہیے، کیسے کی جانی چاہیے، کس طریقے سے کی جانی چاہیے. یہ حکمت کہلاتی ہے. تو حکمت سے آری جب کوئی دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے تو وہ فائدے کے بجائے نقصان دہ ہوتا ہے. تو دو چیزیں سیکھنا بہت ضروری ہے. جس طرح سے اللہ نے قرآن میں بتایا کہ تم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف یعنی نصیحت کے ذریعے اور حکمت کے ذریعے بلاؤ. تو ہمیں بھی وہ طریقہ سیکھنا ہوگا اور خاص طور پر حکمت ہمیں سیکھنی ہوگی. الحمدللہ نالج بھی آج کل بہت عام ہے، بات اچھے طریقے سے پریزنٹ بھی کرنا ہمیں آ رہا ہے الحمدللہ، لیکن اس میں جو حکمت ہونی چاہیے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا فقدان نظر آتا ہے، اس کی کمی نظر آتی ہے.
تو حکمت آج کے یعنی جبھی بھی ضرورت تھی، ہر وقت حکمت کی ضرورت ہے. اور جب حکمت یعنی جس شخص کو دی گئی ہے اس کو بہت خیر کثیر سے نوازا گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر سے نوازا گیا. تو حکمت جو ہے خیر ہے، بھلائی ہے، اور حکمت سیکھنا بھی ضروری ہے کہ کب کون سی بات کی جائے، کس طریقے سے کی جائے، کیسے کی جائے. اور ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے، انسان کی سوچ الگ ہوتی ہے، اور انسان کے اندر تبدیلی لانا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی بات بول رہے ہیں تو تبدیلی آ جائے گی. نہیں، اللہ کے نبی خود بھی اچھے تھے اور اچھی بات آپ کر رہے تھے، اللہ کے دین کی طرف بلا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے بہت کم لوگوں نے یعنی اسلام کو شروع میں قبولا تھا. تو یہی چیز ہے کہ دنیا میں سب سے یعنی مشکل ترین جو کام ہے وہ یہ ہے کسی انسان کو یعنی صحیح بات سے کنونس کرنا اور اس کے اندر تبدیلی لانا. تو اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ حکمت کا ہے. تو حکمت کے ذریعے ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی خریب کریں، اپنے سے خریب کریں، دین سے خریب کریں، تو انشاءاللہ یہ چیز ہمیں فائدہ مند ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ ماں باپ ایمان پہ تھے یا نہیں تھے؟ جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان پر تھے یا نہیں تھے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے. جی اس سلسلے میں اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ جب اس طرح کے سوالات آئیں تو ہم اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ بہتر جانتا ہے ان کے سلسلے میں اللہ نے کیا رویہ اختیار کیا ہے. اس سلسلے میں تاریخ کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں خاموش ہیں، تو مناسب یہی ہے کہ ہم بھی اس سلسلے میں یہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہتر معاملہ کیا ہوگا، اور جس معاملے میں اللہ کے نبی نے بات نہیں کی، آپ نے ہمیں نہیں بتایا، تو پھر ہم بھی اس سلسلے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. جی جزاک اللہ خیر. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیئر اسٹائل کیسا تھا؟ کیونکہ آج کل کے نوجوان نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے میم بات معلوم ہونا. جی جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو ہے یعنی یہودیوں کی مشابہت آپ یعنی پسند کرتے تھے. پسند کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو مائنڈ نہیں کرتے تھے، یعنی اس کو اس سلسلے میں کوئی واضح آپ نے حکم نہیں دیا تھا ہمیں. لیکن بعد میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالنی شروع کر دی تھی. یعنی درمیان میں یعنی یہودی اس کا مطلب یہ کہ وہ مانگ نہیں نکالا کرتے تھے، یعنی درمیان میں جو دو طرف بال کرنا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہودیوں کی مشابہت سے اعتراض کیا تو منع بھی فرمایا، تو آپ پھر مانگ نکالا کرتے تھے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو زلفوں کا بھی ذکر آتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے یہاں کبھی آپ کاندھوں تک بھی آپ نے رکھے ہیں، تو یعنی زلفیں آپ کی ہوا کرتی تھی. تو اس طرح سے بھی اگر ہم یعنی جیسا آپ سوال کر رہی ہیں، تو آج کل نوجوان جو فیشن بھی بن گیا ہے کہ لڑکے خود بھی بال اپنی یعنی لمبے لمبے زلفوں کی طرح رکھتے ہیں یا پھر چھوٹی سی چوٹی بنا لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں تھیں، یعنی آپ کے بال کبھی آپ لمبے بھی رکھا کرتے تھے. تو اگر کوئی لمبے رکھ رہے ہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، کر سکتے ہیں. جی مگر یہ ہے کہ وہ جو آدھے بال جو ہوتے ہیں، جیسا بیچ کے بالوں کو اوپر رکھا ہے اور بازو کے پورے بال کٹ کر دیے ہیں، تو اس چیز سے سختی سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ تھوڑے سے بال بیچ میں رکھے جاتے ہیں، دیکھیے آپ، اور پھر یہ دونوں سائڈ کے بالکل یعنی نکال دیے جاتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ فیشن ہے اور اس چیز سے اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم باجی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا بال کالے کرنے کا جیسا عورتوں میں بھی ہوتا ہے اور پھر مرد حضرات میں بھی جو کر لیتے باجی، تو جیسا ڈائز وغیرہ جو آ رہے ہیں آج کل، تو کیا وہ یوز کر سکتے؟ اور پورے وہ یہودی پروڈکٹس ہی ہے یہ پورے ڈائز جو ہے، تو یا پھر مہندی جو ہے کیسا کرنا ہے؟ یعنی عورتوں میں بھی شوق ہے اور مرد حضرات بھی کر رہے ہیں داڑھی وغیرہ اور بال. جی جی، تو اس کے لیے آپ دیکھیے اس سلسلے میں بھی ہمیں بہت اچھی گائیڈنس ملتی ہے قرآن و حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی
आपने खुद फरमाया कि यानी बालों को काले करने से आपने मना फरमाया है। एक सहाबी का जिक्र होता है कि उनके बाल यानी थोड़े जैसे बोलते हैं ना सफेद थे, तो आपने खुद उनको फरमाया था कि इसको आप रंग लो, और आपने हिना का जिक्र किया था, यानी मेहंदी का आपने जिक्र फरमाया था। तो मेहंदी से कलर बालों को किया जा सकता है और करना भी चाहिए, यानी आपने खुद फरमाया था। लेकिन दूसरा ये है कि जो खिजाब है यानी ब्लैक कलर जो है, उससे आपने मना फरमाया। तो जब हमारी यानी एज हो जाती है इंसान की और उसके सफ़ेद बाल होते हैं, तो उसको कलर करना चाहिए, बट मेहंदी से करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो खास जैसा होता है ना, काला कलर, बाल काले होते हैं तो काला कलर हम कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, एक धोखे का रुझान पैदा होता है कि इंसान एज है उसकी और वो अपने आप को जवान जाहिर कर रहा है, तो ये धोखा देने से मना किया गया है। हाँ, आप कोई भी दूसरा कलर जो है, जैसा मेहंदी बहुत ज्यादा पसंदीदा है, लेकिन इसके अलावा भी कोई कलर है जो नेचुरल है, यानी जैसा जड़ी बूटियों के जरिए से अगर कोई कलर बनाया जा रहा है तो उसमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन ये जो है यानी बालों को काले करना, खिजाब लगाना, इस चीज की ममानियत आई है। और औरतें भी कर सकती हैं, औरतें भी यानी मेहंदी के जरिए से अपने बालों को रंग सकती हैं, मर्द भी इसको रंग सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है, बल्कि इनकरेज किया गया है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहुम्मा खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।